السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قابل احترام معزز اسلامی بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ درس پارہ نمبر 5 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آج انشاءاللہ پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ، جس کا نام ہے، خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ پچھلے درس میں پارہ نمبر 5 کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، منافقین کی مذمت کی، اور کہا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور پارہ نمبر 6 کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے قبیل کے لوگ جنہیں یہود کہتے ہیں، انہی کی طرح یہ بھی شریر تھے، جرائم کا ارتکاب کرنے والے تھے، ان کی مذمت فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ کرسچن لوگ کہتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ خدا 3 ہے، رب 3 ہے، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، یہ تینوں مل کر خدا ہے، اس طرح غلط تصور دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا مقام انہوں نے دے دیا، جبکہ اللہ نے بار بار یہ کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو علانیہ طور پر پسند نہیں کرتا مگر ایک اس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی غلط بات کو اللہ تعالیٰ علانیہ پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مظلوم شخص ہے، اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ظالم کی شکایت کرتا ہے، تو کوئی غلط بات نہیں ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اسی لیے کہا الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انعام کیا، لیکن پھر بھی وہ لوگ نافرمان تھے، ناشکری تھے۔ ان کی ایک بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیے، حتیٰ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس میں صاف کہا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے انکار کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھائی گئی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کا عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان میں اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، یاجوج ماجوج کے فتنے ہوں گے، دجال کا فتنہ ہوگا، ایسے بڑے بڑے فتنے کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، 2 فرشتوں کی مدد سے دنیا میں اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمان میں۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اے محمد، ہم ویسے ہی آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، ان کے ساتھ بھی وحی کا سلسلہ رہا۔ اور کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کو خطاب کر کہا لا تغلوا فی دینکم، تم غلو نہ کرو دین میں، اور اللہ کے بارے میں نہ کہو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ تو اللہ کے رسول، اس کے بندے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک معجزہ ہے، اللہ کے بندے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ نے بار بار کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، نعوذ باللہ اللہ پر یہ نہ کہو کہ نعوذ باللہ روح القدس یعنی جبریل، مریم اور اللہ مل کر اس طرح کے عقائد جو تم لوگوں کے پاس پیش کرتے ہو، یہ درست نہیں۔ انتہوا خیرا لکم، اللہ کیسی بات کہتا ہے، دیکھو وارننگ دے رہا ہے، انتہوا خیرا لکم، رک جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور آخر سورہ نساء کا اختتام ہو رہا ہے کہ جیسا کہ سورہ نساء کی ابتدا میں وراثت کے احکام بتائے گئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مسئلہ بتایا، کلالہ۔ کلالہ کیسے کہتے ہیں؟
ما لا اصل له ولا فرع له، ایک ایسا آدمی جس کا نہ باپ ہو نہ کوئی رشتہ دار ہو، ایسا شخص کلالہ کہا جاتا ہے. ما لا اصل له ولا فرع له، نہ اس کی اصل ہے نہ اس کی کوئی فرع ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو وراثت کے احکامات سے اختتام ہوتے ہیں اس سورت کا اختتام. سورہ نساء ختم، اس کے بعد سورۃ المائدہ، سورہ نمبر 5 مدنی سورت ہے. یہ قول کے مطابق حضرت عائشہ عنہا سے روایت ہے، یہ نزول کے لحاظ سے آخری سورت ہے. المائدہ کا معنی دسترخوان، چونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اگر ہمارے پر جنت سے دسترخوان نازل ہو تو ہم ایمان لائیں گے. تو آخر میں اللہ نے کہا کہ میں اتاروں گا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا. تو چونکہ اس صورت میں مائدہ کا ذکر ہے تو اس کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو. اور اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وہ جانور جو حلال ہیں وہ بتائے، وہ کون سے جانور جو حرام ہے اس کا بھی تذکرہ کیا، اور بتایا کہ تم بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. اور وہ کون سے جانور ہیں تم پر حرام ہیں اور کیا کیا حرام ہے یہ بھی بتایا. خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے، اور ایسے جانور جس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا گیا ہو، وہ جانور جس کو لکڑی سے مار ہلاک کر دیا گیا ہو، وہ جو اوپر سے گر جائے یا سنگ مار کے جو وہ جانور مر جائے. یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائی ہیں. اور بتایا اس صورت میں ایک آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اس صورت میں ایک بات ہے، ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر میں نے نعمت کو مکمل کر دیا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے پر نازل ہوتی ہم اس کو یوم عید قرار دے دیتے. آپ نے جواب دیا میں اس دن کو جانتا ہوں، میں اس دن کو جانتا ہوں کہ اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ عرفے کی شام جمعہ کا دن تھا، گویا ہماری اس دن وہ دو عیدیں تھی، یعنی جمعہ کا دن بھی اور اس دن عرفہ کا دن بھی تھا. تو کہنے لگے اس دن ہمارے دو عیدیں تھی. اس صورت کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آیت کون سی آیت ہے. تو اس میں اعلان کیا گیا کہ دین مکمل ہے، دین مکمل ہو چکا، اور اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا اور پسند کیا اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر. اللہ نے اس میں صاف اعلان کر دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر جیسا کہ پچھلے بارے میں تیمم کے مسائل بتائے، طہارت کے احکامات بتائے، اور کب آدمی تیمم کر سکتا ہے کب نہیں، جیسے پچھلے بارے میں اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کے مسائل اور وضو کے مسائل اللہ نے بتائے. اور بتایا اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو گواہی قائم کرو، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، انصاف کرو، انصاف کے معاملے میں رشتہ داری کو نہ دیکھا کرو. اسی طرح کی آیت پچھلے بارے میں بھی آئی کہ جس میں بھی یہی بات بتائی گئی، اگر تمہارے پاس والدین بھی کیوں نہ ہو تمہارے سامنے مقابلے میں، غلطی ہے تو غلطی کو واضح کرو. یہ نہ دیکھو انصاف کرتے ہوئے یہ ہمارے فلاں قوم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے خاص ہیں، ہمارے خاندان ہیں، نہیں، انصاف کو قائم کرو کسی بھی لحاظ سے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اللہ نے صاف کہا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہودیوں کی ایک حرکت کا ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ یہودیوں کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارے رب جا کے لڑو، وہاں کے لوگ ان فیہا قوما جبارین بڑے سخت ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. یہ انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت انہیں تکلیف ہوئی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کی وجہ سے انہیں ایک سزا دی، وادی تیہ میں انہیں 40 سال تک گھومتے ہوئے چھوڑ دیا، وہیں پر انہیں اللہ تعالیٰ نے سزا دی، وہاں پر رہنے کا حکم دے دیا، اور وہ 40 سال تک وہاں پر مارے پھرتے تھے. اور اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے
حابیل اور قابیل دونوں نے قربان کی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قابیل نے حسد میں آ کر کہا کہ لاقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ یہ جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ متقین کی قبول کرتا ہے, اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو میں تجھے آگے بڑھ کر قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, ورنہ میں جہنمیوں سے ہو جاؤں گا. لیکن اس نے کیا کیا, قابیل نے حسد میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. بعد میں افسوس کیا میں نے کیا کر دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت سکھایا کہ کیسے دفنایا جاتا ہے, کوے کے ذریعے اللہ نے سمجھایا قابیل کو. تو وہ اس وقت اپنے دل میں فیل کرنے لگا کہ وَيْلَتَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. ایک کوے کی طرح, کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہا ہے, اور ایک کوا جو ہے مجھے بتا رہا ہے کیسے دفنائے, میں کتنا عاجز ہوں. وہ بہت شرمندہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, زمین میں اگر پہلا قتل ہے تو قابل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو, اور قیامت تک جو بھی قتل ہوتے رہیں گے وہ سارے گناہ اسے ملتے جائیں گے. اور بتایا اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم نے یہ بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا ہے, فرض کر دیا ہے, احکامات نازل کر دیا کہ جو کوئی کسی کو نہ قتل کرے گا, قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض, یہ زمین میں فساد کرے گا, تو یاد رکھو کہ یہ ایک آدمی کو قتل کرنا گویا کہ پورے لوگوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ایک کو زندگی دینا گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے. اور بتایا کہ زمین میں فساد مچانا, دہشت گردی مچانا ہرگز بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اور جو اس طرح دہشت گردی مچاتے ہیں, فساد کرتے ہیں, تو کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے, یا سولی پر چڑھا دی جائے, یا ان کے ہاتھوں کو مخالف سم سے پیر کو کاٹ دیا جائے, یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے, یہ ان کو سزا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے, اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو پھیلاتا ہے. اس طرح کے دعوے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا. اسلام کبھی الاؤ نہیں کرتا دہشت گردی کو, اسلام خلاف ہے دہشت گردی کا, تو لہٰذا کبھی انکریج نہیں کرتا, اسلام کبھی الاؤ نہیں کرتا. اسلام پیس چاہتا ہے, امن چاہتا ہے. اسلام از اے پیسفل ریلیجن, اسلام ایک امن کا مذہب ہے. یہ پیغام ہر ایک کو سننا چاہیے, ہر ایک کو پہنچانا چاہیے. کبھی اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا, اور جو اپنے آپ کو دہشت گردی سے اپنے آپ کو دہشت گردی بتاتے ہیں وہ مسلم نہیں ہو سکتا, اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہیں ہو. ہمیں اس بات کو اچھی طرح نشاندہی کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے یعنی آدھے پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کرسچنوں کی بہت ساری باتیں بتائی, اور ان کو بتایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم عیسیٰ کو خدا کہو اور عیسیٰ کو اللہ کہو, اس طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. فساد فی الارض کے بعد, تذکرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر امن چاہتے ہیں تو تمہیں قوانین پر عمل کرنا پڑے گا, اسلامی قوانین. کہا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چوری کرنے والے مرد, چوری کرنے والی عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. اور اسی طرح یہ بھی بتایا کہ ان نفس بالنفس, نفس کے بدلے نفس, العین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, دان کے بدلے دان, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان کاٹے جائیں گے. والجروح قصاص, زخمی میں بھی قصاص لیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا, تمہیں اس طرح عمل کرنا چاہیے. اگر اس طرح کی چیزوں پر عمل کریں گے سوسائٹی میں امن ہوگی, جرائم کم ہوں گے, کرائم کم ہوں گے. اگر اس پر عمل نہیں کریں گے, جتنے قوانین کمزور ہوں گے وہاں پر گناہ زیادہ ہوں گے, جرائم بڑھیں گے. جب قوانین سخت ہوں گے لوگ بھی ڈریں گے, کیونکہ چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں, اس طرح کی جو بھی تعلیمات ہیں لوگوں کے اندر ایک فیئرنیس کریٹ ہوگا اور وہ ڈریں گے اور اس طرح کی چیزوں سے بچیں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر کرسچنوں سے خطاب کر کے کہا کہ لا تغلوا فی دینکم, کہ تم غلو نہ کرو دین میں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا, لا تطرونی کما اطرت النصارى, اے لوگوں تم میری شان میں غلو نہ کرو جیسے کہ کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا. آج افسوس یہ ہے کہ بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو نبی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں, کہتے ہیں نبی نور سے پیدا ہوئے, نبی بشر نہیں تھے, نور تھے, اور کہتے ہیں کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ بن کر. تو اس طرح دعویٰ کرنے والے بھی موجود ہیں.
اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت سے نکال کر، یعنی ان کو بشر سے نکال کر خدا کا درجہ دے دیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں امت محمدیہ میں، نبی کو بشر کے درجے سے نکال کر ان کو خدا کا درجہ دے دیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے زندگی میں لوگوں کو آگاہ کیا اس طرح تم مت کرو. اللہ نے کہا کرسچنوں سے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ تو مریم کے بیٹے ہیں، رسول ہیں. اس سے رسول بھی گزر گئے، امہ صدیقہ، ان کی ماں مریم وہ سچی ہے. کھانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب؟ یہ دونوں بشر تھے، تم انہیں خدا کا درجہ نہیں دے سکتے. یہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا. توبہ کرنا چاہیے، اس طرح سے کہنے سے استغفار طلب کرنا چاہیے. اگر آج بھی کرسچن لوگ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی ہے، داؤد علیہ السلام کے زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی. یہ یہودی لوگ بہت ستائے انبیاء کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی. تو انہوں نے ان پر بددعائیں کی، لعنت کی، بڑی تکلیف دینے والے تھے یہ قوم. اللہ نے صاف یہاں پر آخر میں کہا. اور اس کے بعد آخر آیت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے کٹر دشمن کون ہے اسلام کے؟ یہودی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، سب سے سخت دشمن اسلام کے یہود ہیں. اور یہود کے بعد کہا کہ مشرکین ہیں، اسلام کے سخت دشمن ہیں. اور اس کے بعد کرسچن ہیں. لیکن ان کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے راہب ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، نرم مزاج کے لوگ ہیں، اور وہ اپنے دل میں نرمی پیدا کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کی تعریف کی کرسچنوں کی جن کے دل نرم ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ پوری صورت ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا، ان کے عقائد کا تذکرہ کیا، اس طرح یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر کیا. انہیں بتایا کہ انہوں نے نبیوں کو کیسی تکلیفیں دی اور انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا کیا سازشیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے پارہ نمبر 6 میں اللہ نے تفصیل سے بتایا. بس ہم یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.